بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا لیگل ایڈوائزر سید مجتبیٰ ترمذی اور میں ریڈ باکس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم لا آف انہیریٹنس یعنی قانون وراثت کا حصہ دوم یعنی کہ پارٹ 2 لے کر آئے ہیں. پہلے پارٹ میں ہم نے آپ کو مختصراً یہ بتایا تھا کہ اگر کسی شخص یا صاحبہ کا انتقال ہوتا ہے اور صاحب جائیداد ہوتے ہیں تو ان کی جائیداد کس طریقے سے تقسیم ہوتی ہے. ان کے والدین کا شیئر ہوتا ہے اگر وہ زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی زندہ ہے. بیوہ ایک ہیں یا ایک سے زائد ہیں ان کا شیئر ہے. بیٹوں کا ہے, بیٹیوں کا ہے. ان سب سے پہلے قرض ہے, قرض کی ادائیگی ہے. یہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کو بتائی تھی. اگر جنہوں نے وہ نہیں دیکھی ویڈیو, تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں ویڈیو دیکھ لیں. آج ہم اس کا پارٹ 2 لے کر آئے ہیں. پارٹ 2 میں ہم اس ٹاپک کو وہیں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں یا اگر پرائیویٹ ملازم بھی ہوتے ہیں تو ان کو کمپنی کی طرف سے پینشن یا پروویڈنٹ فنڈ کی سہولت بعد از ریٹائرمنٹ ملنی ہوتی ہے. ایسی صورت میں اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جیسا کہ عام طور پہ دیکھا گیا کہ پروویڈنٹ فنڈ کا طریقہ کار یہ کہ وہ جا کے بیوہ کے نام پر منتقل کرا دیا جاتا ہے. پینشن ہے تو وہ بیوہ کے نام پر منتقل کرا دی جاتی ہے, ہر مہینے ان کو ملتی رہتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اسلامی شریعہ کے مطابق اور لا آف انہیریٹنس کے مطابق یہ غلط ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس طریقے سے مرحوم یا مرحومہ کی جائیداد وہ تقسیم ہوئی ہے اس نے اسی طریقے سے پروویڈنٹ فنڈ کی رقم نے بھی تقسیم ہونا ہے. یعنی کہ بیوہ ہے تو اس کا جو 1/8 حصہ ہے 1/8, اور اگر والدین ہیں یا والدین میں سے کوئی حیات ہیں تو 1/6. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہوگا. پینشن بھی اسی ریشو پروپورشن سے تقسیم ہوگی. بیٹے ہیں تو ہر بیٹے کا 2 حصے, اور بیٹیاں ہیں تو ہر بیٹی کا 1 حصہ. اس طریقے سے ہوگا. تو اس سلسلے میں ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے جس میں اس پروسیس پہ تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے. وہ ججمنٹ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اسکرین پہ آپ اس ججمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں. PLD 2017 پیج نمبر 360. یہ ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے. اس میں اس تقسیم پینشن پروویڈنٹ فنڈ کے حوالے سے تقسیم سے وضاحت کی گئی ہے. جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس ججمنٹ کو تفصیلی طور پہ پڑھ لیں. اچھا, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مسلم فیملی آرڈیننس 1961 کے تحت جو ہے یہ جائیداد کی تقسیم کے تمام جو تفصیلات ہیں یہ دی گئی ہیں انہیریٹنس آف لا کے علاوہ. اس میں بھی دی گئی ہیں. اس کے ذریعے اس کو دیکھنا, اس کو پرسو کرنا ضروری ہے. اب ایک پوائنٹ میں آپ کو ناظرین اور بتاتا چلوں, وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا قانون جو ہے لا آف انہیریٹنس وہ متصادم ہے شریعہ سے. شریعہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی صاحب کا انتقال ہوتا ہے اور بے شک وہ شادی شدہ ہوں, صاحب اولاد ہوں اور ان کے والد بھی حیات ہوں, تو ان کے جو والد ہیں ان کی جائیداد میں سے مرحوم کی اولادوں کو کوئی شیئر نہیں ملے گا. یعنی کہ دادا یا نانا کی جائیداد میں سے نواسے نواسیوں کو یا پوتے پوتیوں کو کوئی شیئر نہیں ملے گا. یہ اسلامی شریعہ کے مطابق ہے. لیکن لا آف انہیریٹنس تھوڑا سا اختلاف کرتا ہے. لا آف انہیریٹنس جو پاکستان میں رائج ہے اس کے مطابق مرحوم یا مرحومہ کا جو شیئر ہے جو بھی بنتا تھا ان کے والد یا والدہ کی جائیداد میں سے وہ ان کی اولادیں چاہے وہ ایک ہوں یا ایک سے زائد ہوں, ان کی بیوہ ہوں, ان میں اس تقسیم ہوگا. جتنا ان کا شیئر ہوگا وہ ریشو پروپورشن جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس حساب سے ان میں تقسیم ہوگا. اچھا, اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فرض کریں کہ کوئی صاحب شادی شدہ تو ہیں لیکن صاحب اولاد نہیں ہیں. اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ جو ان کی جائیداد ہے وہ آدھی جائیداد جو ہے ان کی بیوہ کو منتقل ہو جائے گی اور آدھی جائیداد جو ہے وہ ان کے والد کو منتقل ہو جائے گی. پوری 100% بیوہ کو نہیں جائے گی. آدھی جائیداد ان کے والد کو اور آدھی جائیداد ان کی بیوہ کو منتقل ہو جائے گی. تو یہ پوائنٹ رکھنا ذہن میں ضروری ہے کہ آپ اس کو شریعہ کے مطابق اس کو رکھیں. دیکھیں ناظرین, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لا آف انہیریٹنس ہے یہ اتنا سادہ یا اتنا آسان نہیں ہے جس طریقے سے میں ایک سمپل ایک یا 2 ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ بہت تفصیل ہے, بہت تفصیل طلب ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا مقصد, ظاہر ہم آپ کو پورا قانون نہیں کھول کے پلا سکتے. ہمارا مقصد یہ کہ آپ کو بنیادی انتہائی موٹی چیزیں آپ کو بتا سکیں تاکہ جس وقت اس کی تقسیم ہو تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو, کو بنیادی کچھ چیزیں معلوم ہوں تاکہ کوئی بھی وکیل یا کوئی بھی شخص جو ہے آپ کو مس گائیڈ نہ کر سکے, آپ کو مس لیڈ نہ کر سکے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں سکسیشن کی, یعنی آف لیٹر ایڈمنسٹریشن کی. سکسیشن کیا چیز ہے, لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کیا چیز ہے, آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں.
دیکھیں کوئی بھی جائیداد جو ہوتی ہیں، جائیدادیں دو طرح کی ہوتی ہیں، موویبل یعنی کہ منقولہ جائیداد، اموویبل پراپرٹی یعنی کہ غیر منقولہ۔ موویبل پراپرٹی وہ ہوتی ہے یعنی کہ پرائز بانڈ، فارن کرنسی، کیش، زیورات، گاڑیاں، موٹر سائیکل، کوئی بھی چیز جسے ایزیلی موو کیا جا سکتا، ڈائمنڈز ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ لیکن اموویبل پراپرٹی جو ہے وہ زمین، کھیت کھلیان، جائیداد، دکان، شو روم، آفس، بلڈنگ، یہ سب جو ہے اموویبل پراپرٹی میں آتی ہے۔ اب ہم نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ کس کا کتنا شیئر بنتا ہے، اب اس کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے۔ اس کا پروسیس یہ ہے کہ اب یہ پروسیس جو چونکہ پہلے عدالتوں کے ذریعے ہوتا تھا، اب یہ نادرہ کے حوالے، آپ نادرہ میں جائیں گے، وہاں درخواست دیں گے، وہاں آپ ہیئر شپ سرٹیفکیٹ پیش کریں گے، یعنی کہ آپ جتنے بھی لیگل ہیئرز ہیں، ورثہ ہیں، ان کے ایک ہیئر شپ سرٹیفکیٹ بنتا ہے کورٹ کے ذریعے، وہ آپ بنوا کے اس کو پیش کریں گے، اس میں تقسیم ہوگی، وہ ورثہ کے نام ہوں گے اور وہ اس حساب سے ان میں تقسیم کیا جائے گا ایز پر شریعہ، ایز پر انہیریٹنس آف لا۔ لیکن اگر مائنر ہیں، چھوٹے بچے ہیں، یا کوئی ڈسپیوٹ ہے، تو ایسی صورت میں نادرہ اس کو نہیں کر سکتی، پھر وہ کنسرن متعلقہ ضلع کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹ میں جائے گا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹ میں اگر جاتا ہے تو موویبل پراپرٹی جو ہے منقولہ جائیداد، اس کے لیے آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ فائل کریں گے، سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے کیس فائل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو کیس اس کے لیے جو کورٹ آرڈر کرے گی، وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ آپ کو ایشو کرے گی، اس کا آرڈر میں یہ ہوگا۔ اور اگر لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یعنی کہ اگر غیر منقولہ جائیداد ہے، اموویبل پراپرٹی ہے، تو اس کے لیے آپ کو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جاری کیا جائے گا، یعنی کہ جو کورٹ فیصلہ کرتی ہے اموویبل پراپرٹی کی تقسیم کا، اس کو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے لیے لاتا چلوں کہ یہ بھی اکثر سوال اٹھتا ہے کہ بعض اوقات کسی صاحب کے مرنے کے بعد خفیہ انہوں نے کوئی شادی کے رکھی ہوتی ہے، تو وہ ان کی خفیہ بیوی جو ہوتی ہے وہ منظر عام پر آ جاتی ہے کہ جی میں بھی ان کی بیوی ہوں۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اس کو اپنے بیوی ہونے کے ثبوت، نکاح نامہ، گواہان کی لسٹ، دوسرے سب چیزیں فراہم کرنی ہیں۔ تو اس صورت میں چاہے مرحوم نے اس شادی کو ڈکلیئر نہ کیا ہو، لیکن وہ ان کی شادی تھی، لیگل شادی تھی، لہٰذا اس کو بھی اتنا ہی شیئر ملے گا جو ان کی پہلی اور ڈکلیئرڈ بیوی کو ہے۔ اس میں کوئی علیحدہ سے اس کے لیے قانون نہیں ہے، اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بیوی ہے، ثابت ہونے کی صورت میں اس کا بھی اتنا ہی شیئر بنے گا جتنا کہ پہلی بیوی کا شیئر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ 1/8 علیحدہ علیحدہ، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، میں یہ امید کرتا ہوں کہ لا آف انہیریٹنس پہ یہ جو دونوں ویڈیوز ہیں، انہوں نے یقیناً کچھ نہ کچھ آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک تفصیلی ٹاپک ہے، ڈیٹیلڈ ہے، اس میں اگر آپ مزید کوئی قانونی وضاحت چاہتے ہیں یا کسی قسم کی آپ کو قانونی اسسٹنس کی ضرورت ہے، تو آپ بلا تکلف اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے مجھ سے یا ہماری لیگل ٹیم سے رجوع کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔